کہ آپ گالی دے دیجئے، یہ رائٹ ونگر ہے، یہ بی جے پی کا دلال ہے، یہ آر ایس ایس کا دلال ہے، یہ بہت آسان ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جہاں میں پیدا ہوا مجھے تب آر ایس ایس کے بارے میں نہیں پتا تھا اور ابھی بھی کچھ بہت جانتا نہیں ہوں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ آر ایس ایس کے دلال ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑی بہت اس میں عزت ہے، لیکن ہم جیش محمد کے دلال نہیں ہیں، ہم لشکر طیبہ کے دلال نہیں ہیں بھائی، ہم آئی ایس آئی کے دلال نہیں ہیں. لیکن ہم اس بات کو کہہ نہیں پا رہے ہیں. اس دیش میں امبر بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ ڈنمارک میں کسی نے کارٹون بنا دیا تھا. ہم سب نہیں جانتے کہ محمد صاحب کی شکل کیسی ہے، ہمیں پتا بھی نہیں ہے، اور ان کی ہدایتوں میں بھی یہ ہے کہ نہ ان کی کوئی تصویر ہے، نہ ان کی کوئی مزار ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ ان کے بارے میں صرف جو باتیں ہیں وہ ایک انسین ہیں. لیکن کسی نے ڈنمارک میں ایک کارٹون بنا دیا. تو میں لاہور میں تھا، لاہور کی سڑکوں پہ کوہرام مچا ہوا تھا. یہاں دلی پہنچا ایک ہفتے بعد تو پتا چلا صاحب یہاں بھی بہت جگہ دنگے ہو گئے. تو میں اس کے بعد کسی ڈسکشن میں تھا تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ مسلمان محمد صاحب کو لے کے بہت ایموشنل ہیں اور ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو شاید اس طریقے کا ری ایکشن دیں گے. لیکن میں ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ پوچھتا ہوں، اس میں کیپٹن صاحب جیسے مسلمان نہیں ہیں، کہ ایک آدمی نے بغیر کسی سوچے سمجھے کسی کی شکل بنا دی اور کہا یہ محمد صاحب ہیں، اس پہ بنا ڈنمارک میں. آپ دلی میں دنگا کر رہے ہیں، آپ علی گڑھ میں دنگا کر رہے ہیں، آپ لاہور میں دنگا کر رہے ہیں. لیکن یہی مسلمان مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ مسلمان جب ان محمد صاحب کے نام سے جیش محمد بنائی جاتی ہے، لشکر طیبہ بنایا جاتا ہے، جس محمد صاحب کے نام سے اس دنیا میں ٹیرر پھیلانے والی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، تو اس کا ری ایکشن اس پہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جیش محمد کے بنانے والوں کو کیوں نہیں مارتا ہے؟ لشکر طیبہ کے بنانے والوں کو کیوں نہیں مارتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ محمد کی شان میں گستاخی اگر کسی کارٹونسٹ نے کی تو آپ نے آگ لگا دی، لیکن پورے پاکستان میں، پورے ہندوستان کے اندر جیش محمد کے سلیپر سیل رہ رہے ہیں، لشکر طیبہ کے سیل رہ رہے ہیں، اور ساری تنظیمیں آپ محمد صاحب اور قرآن کے نام پہ بناتے ہیں. لیکن برا نہیں لگتا اس دیش کے مسلمانوں کو؟ بھائی آپ کی چپی جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ آتنکواد کے ساتھ سائلنٹلی کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اسلام اور قرآن کے نام پہ اس ملک کو ڈرا رہے ہیں پچھلے 70 سال سے. اور اس دیش کا ہندو چاہے ستا میں ہو، ویوستھا میں ہو، ٹیلی ویژن پہ ہو، یونیورسٹیز میں ہو، پترکارتا میں ہو، اس نے پورے سیکولرزم کے نیریٹو بھی بدل کے رکھ دیا ہے. میں نہیں سمجھ پاتا اس بات کو لے کر کے کہ بھائی آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، یہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ڈیبیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس دیش میں ہماری سرکاروں نے جو غلطی کی وہ تو کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جموں کشمیر میں کچھ ہو؟ جموں کشمیر کے بارے میں پنڈت جی آپ نے کہا، آپ بتائیں کہ کیوں لوگ ان دیش کے ہمارے لوگوں نے نہیں پوچھا، یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ جموں کشمیر میں جو صاحب چیف منسٹر بنے اس سرکار کی مدد سے، وہ 1990 میں دیش کے کیا تھے؟ وہ بھارت کے گرہ منتری تھے اور پہلے مسلمان گرہ منتری تھے. تو انہوں نے کشمیر میں کیا کارنامہ کرا وہ سب کو پتا ہے کہ ان کی بیٹی غائب ہو گئی اور پھر آتنکوادی چھوڑ دیے گئے، میرا اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن 1990 میں ہی تو کشمیری پنڈتوں کو مار کے کشمیر سے نکالا تھا. تو اس دیش میں کسی نے پوچھا نہیں بھائی، اس گرہ منتری کا گلیوان کسی نے کیوں نہیں پکڑا؟ لیکن ایک بمولا کوئی مر جاتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، لیکن پردھان منتری رونے لگتا ہے بھائی اس کے اوپر. ایک بمولا کو کوئی مار دیتا ہے تو پردھان منتری چنتا ہو جاتی ہے، پورے دیش میں سنسد کے اندر ہنگامہ ہو جاتا ہے. لیکن 1963 میں کشمیر کے جو لوگ بیٹھے ہیں مجھے کریکٹ کر دیں کیونکہ کچھ چیزیں میں نے آپ ہی لوگوں سے جانی ہیں. 1963 میں جموں کشمیر میں ایک جگہ ہے حضرت بل، اس میں کہا جاتا ہے پروفٹ محمد صاحب کا ان کا ایک بال رکھا ہوا ہے. اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے میری کہ بال کیسے آیا، کیوں آیا، بال کی پوجا کیوں ہو رہی ہے، اسلام میں پوجا منع ہے، ان کی شکل نہیں ہے، ان کی تصویر نہیں ہے تو بال کو کیوں پوج رہے ہو، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے میری. میں اس قصے کو اس لیے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 1963 کے اندر وہ یکایک ایک خبر پھیلتی ہے پورے جموں کشمیر میں کہ وہ بال کھو گیا ہے، بال کھو گیا. آگ لگ گئی صاحب دیش میں. 50,000 لوگوں نے
जम्मू कश्मीर में बाल के खोने की खबर उड़ती है और बंगाल के अंदर 50,000 लोग सड़कों पे आ जाते हैं निकल के। देश का प्रधानमंत्री इतना चिंतित होता है कि सीबीआई के चीफ को रातों रात बाई प्लेन भेजता है और कहता है किसी भी कीमत पे बाल ढूंढो जाके। अब सीबीआई का चीफ बाल ढूंढ रहा था उस जमाने, यही काम था उसके पास, और तो कुछ था नहीं साहब। वो भी कमाल का सीबीआई का चीफ था बेचारा, उसको लगा क्या कहते कि बाल तो ढूंढना ही पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। वो घूमा घामा 1 महीने बाद उसने कहीं से एक बाल उठाया और कहा कि साहब ये, कुछ लोगों से पूछा, मौजिस लोगों से कि यार ये बाल है, उनका हाँ ये बाल है भाई, इसको रख दीजिए। उसने कहा बाल मिल गया, और जब वो बाल मिल गया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रात में फोन किया। ये सीबीआई के उस चीफ की किताब में सब लिखा हुआ है, ये कोई मेरे पास कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसका। जब उन्होंने प्रधानमंत्री को रात में कहा कि हमें वो बाल मिल गया है, तो नेहरू जी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अगर तुम बाल नहीं ढूंढते तो जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाता। तो मैं उस घटना को सोचता हूं और 1990 की घटना को सोचता हूं कि एक बाल के लिए सीबीआई का चीफ भेजा गया, रातों रात भेजा गया, बाल ढूंढवा भी लिया, बाल रख भी दिया गया, और बाल ढूंढने और मिलने के बीच में 2 सरकारें भी बदल गईं, और बाद में जो वजीर आला है उनसे भी कहा, वो भी कहने लगे पता नहीं बाल मिल गया लेकिन उनका है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन बाल तो आज भी पूछा जा रहा है, वो डिबेट नहीं है। लेकिन इसी देश के अंदर मैंने देखा बाल के खोने की चिंता से लेकर के 3.5 लाख पंडित रातों रात खो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा जाके ढूंढो उनको, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, कोई संसद में सवाल नहीं उठा, कोई हंगामा नहीं हुआ। ये मक्कारी, ये मुनाफत इस देश के अंदर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार ये आएगी वो आएगी, उन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया, ये स्यापा इस देश में चलता रहेगा। बार बार कह रहा हूं कि इस देश में आप जो भी हैं, जिस हैसियत में भी हैं, जरूरी नहीं है हर आदमी को जीडी बख्शी बनने की जरूरत हो कि आप जब तक फौज में नहीं जाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते।